بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محرم الحرام کی مناسبت سے تقریباً آج 9واں دن ہے. سن ہجری 11 سے لے کر سن ہجری 40 تک کا تذکرہ ہو چکا ہے. آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عبد الرحمن ابن ملجم جو ایک خارجی تھا، کوفہ کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا. اور کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے نجف، جہاں شیعہ لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں. وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. یہ اس ماحول میں اور محرم کے مہینے میں حضرات صحابہ کرام پر تبرہ بازی، طعن و تشنیع، برا بلا کہنا ایک طبقے کی جانب سے خوب ہو رہا. برطانیہ سے آپ کو ویڈیوز مل رہی ہوگی، پڑوسی ملک سے ویڈیو مل رہی ہوگی، لکھنؤ سے ویڈیو مل رہی ہوگی. ایک شیعہ کیک کاٹ رہا ہے اور کیک کاٹتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ چھری کیک پر بھی چل رہی ہے اور سقیفہ بنو ساعدہ کے لوگوں پر بھی چل رہی. یہ سقیفہ بنو ساعدہ کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد انصار کی ایک جماعت وہاں جمع ہوئی اور انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ انصار میں سے ایک امیر ہونا چاہیے. تو وہ معاملہ کنٹرول کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور ان کو سمجھایا. سمجھانے کے بعد سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ان لوگوں کو سب سے زیادہ عداوت حضرات شیخین سے ہے. صحابہ میں حضرات شیخین سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ہے. سب سے زیادہ عداوت ان سے ہے. اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ تبرہ بازی حضرات صحابہ کرام پر بڑھ جاتی. اس لیے ہماری طرف سے حضرات صحابہ کرام کے جتنے فضائل ہیں ان کو بروئے کار لانا اور امت کے سامنے لانا ضروری ہے. خود ایک روایت جو ہر مرتبہ میں پڑھ کر کے سناتا ہوں: لا تسبوا اصحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا. تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے. کسی کی طاقت ہے کہ اتنے سونے کا مالک بن جائے؟ اولاً تو کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر بالفرض کسی نے کر بھی لیا اور صحابہ کرام نے آدھی مشت یا ایک مشت کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے تو تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا ان کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ میرے صحابہ کی حالت ہے، یہ میرے صحابہ کا اخلاص ہے جن تک تم نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے باوجود تو ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ان کے فضائل کتنے اونچے ہیں. قرآن کریم کے ہر صفحے کی آیت حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فضیلت کو بیان کرتی ہے. ارے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے ہیں، تو تم کو ان سے عداوت کیوں ہے؟ یہ انجینئر مرزا اور اس کے حواریین عداوت صحابہ کو بہت تیزی سے پھیلا رہے ہیں. پرسوں ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے بخاری شریف کی ایک حدیث مجھے بھیجی تھی جس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ تھا، اور اس حدیث کو ذکر کر رہا ہے خود وہ انجینئر. اب وہ اسلامی تاریخ کا میکینک بن گیا ہے، حالانکہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے.
دیکھیے فتنے بہت شاندار شکل میں وجود میں آتے ہیں. آپ دیکھیں گے تو سامنے کے میز پر قرآن کی تفسیریں رکھی ہوئی ہیں اور احادیث کی کتابیں اس میں بخاری اور مسلم وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، مگر جن کے دلوں میں عداوت ہے اور جنہوں نے ہمیشہ اینک حسد کے لگائے ہیں، ان کو ہمیشہ وہی چیزیں نظر آتی ہیں. گندی مکھی گندگی پر ہی بیٹھتی ہے، اس کو اچھائی پسند نہیں آتی، وہ وہی جمع ہوتی ہیں. تو خود کے دلوں میں عداوت صحابہ ہے اور یہ عداوت صحابہ تمام لوگوں کے درمیان پھیلا رہے. ہمارے کتنے حضرات کو معلوم نہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کتنے ویڈیوز اس کے دیکھنے والے موجود ہیں. خیر وہ روایت کو میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مظلوم شخصیت اور غریب فیملی سے تعلق رکھنے والے. ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. دیکھیے اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی عورت حضرت خدیجہ ہے، اور اسلام کے خاطر اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والی بھی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے. ابو جہل نے نازک مقام پر نیزہ مارا تھا جس کی وجہ سے زخمی ہو کر کے وہ شہید ہو گئی تھی. تو اسلام کے خاطر اس سرزمین پر سب سے پہلے خون کسی کا بہا ہے تو وہ عورت ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار نے ایک مرتبہ گھیر لیا، والد بھی شہید ہو گئے، والدہ بھی شہید ہو گئی. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ کلمہ کفر کہو ورنہ تمہاری بھی جان لے لیں گے. تو انہوں نے کلمہ کفر کہا اور اپنی جان بچائی. روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اے رسول اللہ، میرے خاندان کے ساتھ کفاروں نے کیا حشر کیا آپ کو معلوم ہے، اور ہم مسلمان بہت کمزور ہیں، ان کافروں کا دفاع نہیں کر سکتے. مجھے مجبور کیا گیا اور گھیر لیا گیا اور جان کی دھمکی دی گئی، تو میں نے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا ہے، میرا کیا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 14ویں پارے کی آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ایک آدمی نے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر کفر اختیار کیا تو وہ تو دائرے ایمان سے نکل گیا، مگر وہ شخص جس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا اور جان ختم کرنے کی دھمکی دی گئی، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. بظاہر وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، مگر اس کے دل میں ایمان موجود ہے، تو وہ دائرے ایمان سے نہیں نکلا. یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار بن یاسر تمہاری وجہ سے اللہ نے کتنی سہولت پیدا کر لی ہے. اس لیے اگر کہیں کفار کے نرگے میں جیسے آج JCR کا نعرہ لگوایا جا رہا ہے، عزیمت تو یہی ہے کہ ہم بالکل نہ بولیں اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیں. لیکن اگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو دل میں اگر اطمینان بخش ایمان موجود ہے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو وہ اپنی دائرے ایمان سے نہیں نکلے گا. تو اس سے سہولت شریعت کے اندر پیدا ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. جو بخاری کی روایت مجھے بھیجی ہے اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی. تمام صحابہ کرام ایک ایک پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے اور دل لگی کے طور پر عمار بن یاسر کو کہتے تھے تم 2 پتھر اٹھاؤ. جیسے مذاق کی عادت ہوتی ہے تو وہ صحابہ حضرت عمار بن یاسر سے مذاق کر رہے تھے، ہم 1 اٹھائیں گے تم کو 2 اٹھانا ہے. تو وہ 2 اٹھا رہے تھے. جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، یا رسول اللہ یہ مجھ سے 2 پتھر اٹھوا رہے ہیں تو آپ کے ساتھی مجھے مار ڈالیں گے، میری طاقت ہی نہیں میں 2 پتھر اٹھاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، لا تقتلوک اصحابی، میرے ساتھی کبھی تجھے نہیں ماریں گے، تجھے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ایک باغی جماعت تجھے شہید کرے گی. اب مسئلہ آتا ہے کہ جس وقت جنگ صفین پیش آئی ہے جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی جماعت میں تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بظاہر یہ ماحول دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے جیسا وہ لوگوں کو بدظن کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نعوذ باللہ باغی جماعت تھی، کہ ان میں سے ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے تھوڑا بھی عربی گرامر اگر پڑھ رکھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربی الفاظ استعمال فرمائے ہیں، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، فئۃ الباغیہ، فئۃ کو عربی کے اندر موصوف کہیں گے اور باغی اس کی صفت ہے۔ باغی جماعت تجھے قتل کرے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت ایسی ہوگی جنہوں نے پہلے بغاوت کی ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تجھے قتل کرنے کے بعد باغی بن جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، ان کو باغی جماعت کہنا غلط ہے، بلکہ یہ وہ جماعت مراد ہے جو پہلے باغی بن گئی ہے اور اس کے بعد پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہی ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ وہی جماعت ہے جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایتیں پیدا ہو گئی تھی، اور اس میں سب سے بڑا رول ادا کرنے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، مگر کسی کی مجال تھی کہ تھوڑا سا بھی سر ابھارے اسلام کے خلاف، اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کے نتیجے میں شہید کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے اور بغاوت کی انہوں نے۔ یہ باغی جماعت ہے۔ یہ باغی جماعت جیسے جنگ جمل میں نے بتایا تھا کہ رات کے وقت میں اس جماعت کے افراد دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیونکہ اس وقت فوجیوں کے دستاویز نہیں بنتے تھے کہ فوجیوں کے نام ہو کہ کون کس کے ساتھ ہے، ایسے دستاویز کا کوئی نظام نہیں تھا۔ تو جیسے اس جنگ کے اندر عبداللہ بن سبا یہودی جو باغی جماعت کا امام تھا، پیشوا تھا، اس کے افراد جیسے دونوں میں تقسیم ہو گئے، جنگ صفین میں بھی اس کے افراد دونوں جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، اور اسی جماعت کا ایک آدمی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رہا۔ اور حضور کے الفاظ پر آپ غور کریں، میرے صحابہ تمہیں قتل نہیں کریں گے بلکہ باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی۔ یہ تو صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مگر وہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ گندی مکھی ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ دل میں جس طرح کا بغض ہوتا ہے وہ بغض لوگوں کی طرف پھر وہ پھیلتا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض ہے اور اس کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا، اس کے علماء نے بہت زیادہ جواب دیے ہیں، مگر جو عام فہم جواب ہے جس سے ہم سب کو اطمینان ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کما حق سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ جواب بہت آسان انداز میں نے ذکر کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا باغی جماعت قتل کرے گی، اس سے مراد صحابہ نہیں ہے بلکہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی جماعت کے لوگ ہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر۔ اور کیسے ہو سکتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو شیعہ حضرات ہے، یہ تمام صحابہ کرام کو تین کو چھوڑ کر پانچ جسم حضرت حسنین، حضرت فاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، ان سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام میں سے تین صحابہ کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پنجتن اور یہ تین صحابہ کرام، ان کے علاوہ تمام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ یہ کافر مانتے، اور ان میں سب سے زیادہ جس کی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سسرالی رشتہ تھا۔
حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے، وہ کس کے نکاح میں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں۔ تو بہنوئی اور سالے کا رشتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جس وقت تک قرآن اتر رہا ہے، مکہ میں چند ہی حضرات تھے جو پڑھے لکھے تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے والوں میں ان کو بھی شامل کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے امانت دار صحابی جو کاتبین وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، ان کو لکھنے والے ہیں، ان کا مرتبہ کتنا بڑا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، والحساب اور میراث کا علم عطا فرما، وقہ العذاب اور ان کی عذاب سے حفاظت فرما۔ ظاہر سی بات ہے، نبی اپنی زبان سے دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ ابن ابی سفیان احلم واجودھا من امتی، کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ برداشت کی طاقت رکھنے والے اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، اور آپ کی سخاوت کا سب سے زیادہ فیض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو پہنچتا تھا، اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو وظیفہ متعین کیا تھا، اب تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے، سب سے زیادہ وظیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے حضرت حسنین کو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دامن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے، اور ان کی بہن ان کے سر میں جوئے تلاش کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو میں ان سے محبت ہے؟ ام حبیبہ نے فرمایا، رسول اللہ یہ تو میرے حقیقی بھائی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے یہ بھی محبت کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر ایمان کمزور ہو جائے تو صحابہ کرام سے عداوت پیدا ہوتی۔ لیغیظ بہم الکفار، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کفر کی نشانی ہے، صحابہ کرام سے عداوت۔ تو یہ جو عام پلیٹ فارم کے ذریعے جیسے ہمیں اپنے نوجوانوں کو شبہ کو شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ باتیں انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگی، اور ہم کو موت تک اپنے ایمان کو کمزور ہونے نہیں دو گی، اور صحابہ کرام سے بدظن ہونے نہیں دو گی۔ اس لیے جو باتیں مناسب تھی وہ بتائی گئی۔ اس کے بعد ایک لفظ حضرات شیعہ استعمال کرتے ہیں، اہل بیت۔ ہم نے بھی یہ لفظ سنا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مگر اہل بیت سے کون مراد ہے وہ معلوم نہیں۔ ان کے نزدیک تو 5 لوگ اہل بیت سے مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں آپ اہل بیتین کا لفظ اگر تلاش کریں گے 13 جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا۔ اہل بیت عربی میں ہے، اہل خانہ فارسی میں ہے، اور گھر والے یہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ یہ شیعہ لوگ ان میں زیادہ تر حضرات حسنین یعنی نواسوں کو مراد لیتے ہیں، اور بیٹے حضرت فاطمہ کو مراد لیتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مراد لے رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرے کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ میرے سارے نواسے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کوئی بھی یہ جواب نہیں دیتا، مطلب اپنی بیویوں کو مراد لیتے ہیں۔ تو اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، اور ان کے جتنے فضائل قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں وہ ازواج مطہرات کے لیے۔ یہ ازواج مطہرات سے محبت نہیں کرتے بلکہ بغض رکھتے۔ تو اہل بیت سے مراد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر پر اہل بیت سے مراد آپ کے بیٹے ہیں، جو آپ کے 3 صاحبزادے تھے، طاہر، طیب، قاسم اور ابراہیم۔ طاہر طیب ایک ہی کا نام ہے، اور قاسم اور ابراہیم یہ 3 صاحبزادے جو کم عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ مفارقت دے چکے تھے۔ دوسرے نمبر پر یہ مصداق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں
وہ تو اہل بیت اپنے شوہروں کی ہیں، اپنے شوہروں کے گھر والے. تو ازواج مطہرات کو بھول جانا اور صرف حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو اہل بیت میں شمار کرنا اور سارے فضائل کا حقدار انہی تین کو بتانا یہ غلط ہے. اہل بیت میں ہم تمام ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے حضور کے گھر والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی گھر والی ہیں. تو اہل بیت کا مصداق کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہیں اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ازواج مطہرات 11 آتی ہیں، پھر حضور کے 3 صاحبزادے آتے ہیں. اور رہی بات بیٹیوں کی تو وہ اپنے گھر والوں کے اہل بیت. تیسرے نمبر کی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے تھے، کیونکہ آگے ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے. اور شیعوں کے جو بڑے بڑے پروگرامات ہو رہے ہیں اس سے ہم اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ہم بھی صرف حضور کے 2 نواسے ہی جانتے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین. کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کے کتنے نواسے تھے؟ حضور کے 6 نواسے تھے. کتنے؟ 6 نواسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں. سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح ہوا تھا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے. یہ حضرت زینب کے پیٹ سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی تھی. ان میں سب سے پہلے بیٹے کا نام تھا حضرت علی. اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف یہی تھے، یعنی ایک ہی سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھنے والے یہ حضرت علی تھے، جو حضور کے کیا لگتے ہیں؟ نواسے لگتے. یہ سب سے پہلے نمبر کے نواسے ہیں. اور بیت اللہ کے 360 جو بت گرائے ہیں ان میں ان کا بھی نام ہے. ہم یہ سمجھ رہے کہ حضرت علی وہ ہے جو حضور کے داماد ہیں، لیکن یہ حضرت علی جو حضور کے نواسے ہیں وہ مراد ہے. یہ حضور کے سب سے پہلے نواسے ہیں. دوسرے نمبر کے نواسے جو حضرت زینب کے ہی پیٹ سے تھے، مگر نام رکھنے سے پہلے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ حضور کے دوسرے نواسے ہیں. تیسرے نمبر کے نواسے کے بجائے نواسی پیدا ہوئی، جن کا نام تھا امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کن کی زوجہ محترمہ ہے؟ حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہے. ان کے انتقال کے بعد حضرت علی نے امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. تو حضرت فاطمہ جو حضور کی صاحبزادی ہے حضرت علی کی کیا ہے؟ بیوی ہے. اور حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہوئی؟ ساس ہوئی. تو بیوی کا تذکرہ ہوتا ہے اور ساس جو ماں کے درجے میں ہے ان کو بھول چکے ہیں. یہ شیعوں کا اثر ہمارے اندر پایا جا رہا. جب حقیقی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو کن سے محبت کرتے ہیں یہ بھی ہم کو معلوم نہیں ہے. تو حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب، اور ان سے پیدا ہوئے سب سے پہلے حضور کے نواسے حضرت علی. دوسرے نمبر کے نواسے پیدا ہوئے مگر نام رکھنے سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تیسرے نمبر پر نواسی پیدا ہوئی. 4 نواسیاں تھی حضور کی. 2 نواسوں کا تو تذکرہ آ گیا. یہ پہلے نمبر کی نواسی جو حضرت امامہ ہے، جن کا بعد میں نکاح کن سے ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ 3 ہی اولاد حضرت زینب سے تھی. دوسرے نمبر کی آپ کی جو بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح کن سے ہوا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. ایک بیٹا حضرت عثمان کا ان سے ہوا تھا جن کا نام تھا عبداللہ بن عثمان. تو یہ حضور کے کون سے نمبر کے نواسے ہیں؟ تیسرے نمبر کے نواسے ہیں. پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، مگر ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو ابھی نواسے کتنے ہوئے ہیں؟ 3 اور نواسی 1. چوتھے نمبر کی صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نکاح کن سے ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ نے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ان کو دی تھی.
اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تینوں بیٹیوں کے نام اپنے تینوں بہنوں کے نام پر رکھے تھے. ایک بیٹی کا نام تھا زینب، دوسری بیٹی کا نام تھا رقیہ، اور تیسری بیٹی کا نام تھا ام کلثوم. تو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی نواسی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے 3 نواسیاں. کل کتنی نواسیاں ہوئی؟ 4 نواسیاں ہوئی. اور نواسوں میں کتنوں کا تذکرہ ہوا؟ حضرت علی ایک بغیر نام کے نواسے، اور عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر کے نواسے، حسن، حسین اور محسن رضی اللہ عنہم. یہ 3 نواسے بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے ہیں. تو کل نواسے کتنے ہوئے؟ 6 نواسے ہوئے اور 4 نواسیاں ہوں. یہ سب حضور کے خاندان کے لوگ ہیں اور ہم سب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے صرف حضرت حسن اور حسین سے ہم محبت نہیں کرتے، بلکہ حضور کے تمام نواسوں سے ہم محبت کرتے ہیں. ہاں البتہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بہت ہیں، اس وجہ سے ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ان الحسن والحسین ابنائی، حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے. اس لیے دادا کو پوتوں سے محبت کم ہوتی ہے مگر نوازوں سے زیادہ ہوتا ہے. بچوں کو مکتب میں چھٹی ہوتی، پوچھے کہاں گئے تو نانی کے گھر گئے، کوئی بھی نہیں بتاتا دادی کے گھر گئے تھے. تو یہ حضور کو بھی اپنے نوازوں سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ پوتے تو تھے ہی نہیں، تینوں بیٹے کم عمری میں انتقال کر چکے تھے. تو نوازوں سے محبت کرنا یہ بھی سنت ہے، مگر پوتوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اپنی بیٹی اور بہو بھی اپنی ہی بیٹی ہے. ہاں، دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ ہمارا ہونا چاہیے، اور نقل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. تو اس سنت کو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن اگر حضور کے پوتے ہوتے تو حضور خود عملی شکل میں بتا دے کہ پوتوں کے بھی کیا حقوق ہیں. ہاں، قولی انداز میں احادیث میں تو بتا دیا کہ ہر ایک کے ساتھ برابر معاملہ کرنا ہے، مگر عملی شکل میں بتا نہیں پائی اس لیے کہ حضور کے پوتے نہیں تھے. تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور خود روزانہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے. ایک مرتبہ حسن کو یہاں بٹھایا، حسین کو یہاں بٹھایا. کبھی اس کو بوسہ لے رہے ہیں اور کبھی اس کا بوسہ لے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. جو ان دونوں سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور اللہ جن سے محبت کرے گا اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو ہم تو اگر 2 سے نہیں تمام نواسوں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ جنت پکی ہے. اور یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اگر کوئی ہے اس کے مقام اور مرتبے کے لیے صرف اتنی بات کافی. باقی روایتیں الگ ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے جنازے سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں بہت تھکن تھی تو آپ نے آرام فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں پر جو غبار لگا تھا اس کو صاف کر رہے تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم محسوس ہوئی کہ یہ اتنے بزرگ صحابی اور کتنے ہزار احادیث ان سے منقول ہے اور یہ میری خدمت کر رہے ہیں. تو انہوں نے منع کر دیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ مجھے اپنا کام کرنے دیں. اگر لوگوں کو آپ کے مرتبے کا علم ہو جائے تو آپ کو زمین پر چلنے نہ دے بلکہ اپنے کندھے پر بٹھا کر رکھے. تو ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن صحابہ کرام میں سے تمام نے حضور کی صحبت پائی ہے تمام سے محبت کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اپنی نسلوں کو صحابہ کی محبت بتا کر کے جائیں گے. اس لیے ہمارے گھروں میں حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ ہونا چاہیے. ہاں، اسوہ صحابہ اور اسوہ صحابیات یہ 2 کتابیں ہیں، ان کی اپنے گھروں کے اندر تعلیم ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں میں صحابی بننے کا شوق پیدا ہو، ہماری بچوں میں صحابیات جیسی قربانیاں پیدا کرنے کا جذبہ ہو. ان کی تعلیم ہونی چاہیے. اسوہ رسول اکرم یہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں سارے ابواب کی احادیث کو اس کے اندر جمع کر دی گئی ہے. اس کتاب کا پہلے ہمارے گھر میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. جب وہ کتاب ختم ہو جائے تو اسوہ صحابہ اور اسوہ صحابیات
تب جا کے ہماری گھر کی عورتوں میں دینی جذبہ پیدا ہوگا، ورنہ آج ہماری جو نوجوان بچیوں میں فیشن کا دور شروع ہو رہا ہے، وہ موبائل کے ذریعے وہ ماڈرن بچیوں کو دیکھتی ہے تو پردے کو چھوڑ دیتی ہے۔ اگر وہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تذکرے سنیں گی تو ان کے اندر دینداری آئے گی، اور ہمیں آگے چل کر ایک نیک نسل کی ضرورت ہے، وہ اسی کے ذریعے ہمیں نیک نسل ملے گی۔ خیر، سن ہجری 40 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینہ خلافت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں اس امت میں انتشار نہیں چاہتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ اب آپ اس امت کے امیر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ میں اپنے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دوں، امیر بنا دوں، مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن ہجری 50 میں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا تھا دشمنوں کی طرف سے، ان کا فتنہ ختم نہیں ہوا تھا، یہ سبائی کا فتنہ ختم نہیں ہوا تھا، لیکن آخری مرتبہ سن ہجری 50 میں اتنا خطرناک زہر دیا گیا کہ اسی زہر کی وجہ سے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پلان تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانے کا، اب کس کو بنایا جائے، اس کا مسئلہ درپیش ہوا۔ تو پھر سن ہجری 50 کے بعد کیا ہوا، کل انشاءاللہ آخری دن ہے، تو سن ہجری 50 سے لے کر سن ہجری 61 تک اس کا تذکرہ کریں گے۔ ایک موقع کی مناسبت سے ایک بات کہ کل 9 محرم الحرام، بدھ کے دن 10 محرم الحرام ہے۔ یہ محرم الحرام کے ہر دن کے روزے کی فضیلت الگ ہے۔ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جس شخص نے محرم کے ایک دن کا بھی روزہ رکھا ہے اس کو ایک دن کے بدلے میں 30 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور عاشورہ کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ صرف عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ تو عاشورہ کا روزہ اللہ توفیق دے، کوئی عذر نہ ہو، روزہ نہ رکھنے والوں پر تنقید کیے بغیر اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی کوئی معذور ہے، دوائی چل رہی ہے، علاج چل رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کو ضروری مت سمجھو، اس کو مستحب ہے تو مستحب کو مستحب کا ہی درجہ دو، فرض کا درجہ مت دو۔ بہت سارے حضرات ایسے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں مگر رمضان کے روزے نہیں رکھتے، یہ غلط طریقہ۔ صلاۃ التسبیح رمضان میں پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، مگر رمضان ختم ہوا تو فرض نمازوں میں کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرض کا درجہ رہنا چاہیے، مستحب کا درجہ مستحب کا درجہ رہنا چاہیے۔ اب ہمیں کتنے دنوں کا روزہ رکھنا؟ دیکھیے بہترین شکل یہ ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں تینوں کا روزہ رکھو، کیونکہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت آپ کے سامنے آ گئی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی لوگ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کی مخالفت میں آپ ایک اور روزہ ملا لو، یا تو 9ویں کا ملا لو یا 11ویں کا ملا لو، تو 9 10 رکھو یا 10 11 رکھو، 9 اور 11 نہیں رکھنا۔ تو بہتر شکل تو یہ ہے کہ تینوں روزے رکھے، تو عاشورہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، یہودیوں سے مخالفت بھی ہو جائے گی، اور ایک مسجد جو روزہ رکھا 30 روزے رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ مگر اگر یہ ترتیب نہیں بن پا رہی ہے تو پھر 2 روزے رکھے، 9 اور 10 یا 10 اور 11، اور اگر اس کی بھی ترتیب نہیں بن پا رہی ہے تو صرف عاشورہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں یہودیوں کی مخالفت کیسے ہوگی؟ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں لکھا ہے اب یہودیوں نے عاشورہ کا روزہ رکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے ناستک اور دہریے بن چکے ہیں، آسمانی کتابوں پر ان کا علم ہی نہیں ہے، اور ان کے روزے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن اللہ نے دریا سے پار کر دیا تھا، اور اسی دریا میں فرعون کو غرق کر دیا تھا، تو وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، مگر اب تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی معذور آدمی ہے کہ صرف ایک روزے کی طاقت ہے تو وہ اس کا بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے،
اللہ تعالی ہم سب کو محرم کے ایام کے قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔